بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے یوٹیوب چینل شان مسلمان میں آپ سب کو خوش آمدید. اس بات پر تو تمام ابراہیمی مذاہب کا آپس میں اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی دلجوئی کے لیے کچھ عرصے بعد ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو دونوں کو بہشت میں داخل فرما دیا اور پھر کچھ عرصے بعد ان کو زمین پر اتارا گیا. اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ اس ٹائم کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. لیکن جوش میتھولوجی میں ایک الگ ہی کہانی ملتی ہے جسے سن کر ہر شخص حیران رہ جاتا ہے. یہودیوں کی کتاب تلمڈ کے مطابق حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی نہیں تھی. ان کے مطابق ان سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو خلق کیا تھا اور جس کا نام لیلیت تھا. لیلیت خصوصیت اور مرتبے کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کے برابر تھی اور ان کا کہنا ہے کہ فرشتے جو مٹی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے کر آئے تھے اس کی بچی ہوئی مٹی سے لیلیت کو خلق کیا گیا تھا. اور حضرت آدم اور لیلیت جنت کے ایڈن نامی باغ میں رہا کرتے تھے، لیکن ان میں روز اول سے ہی آپس میں ایک اختلاف پیدا ہو چکا تھا. ان کا کہنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو لگتا تھا کہ وہ لیلیت سے بہتر ہیں اور جسمانی اعتبار سے بھی ان سے بہتر ہیں، جبکہ لیلیت کو ایسا بالکل نہیں لگتا تھا. وہ کہتی تھی کہ ہم ایک ہی طرح کے ہیں. لہٰذا اس برابری کی لڑائی میں ان دونوں کے درمیان ایک شدید قسم کا اختلاف پیدا ہو گیا اور پھر دونوں ایک ساتھ اکٹھے نہ رہ سکے. اور وہ کہتے ہیں کہ لیلیت نے شیطان سے اس وقت کچھ اسم سیکھے اور جن کو پڑھتے ہوئے وہ جنت سے اڑ گئی. پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ خداوند، جو عورت تو نے میرے لیے خلق کی تھی، جو میرے لیے پیدا کی تھی، وہ جنت سے اڑ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لیلیت کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا اور 3 فرشتے جب لیلیت کی تلاش میں نکلے تو سمندر میں ایک جگہ لیلیت کو غوطہ لگاتے پایا. تو فرشتوں نے لیلیت کو کہا کہ واپس چلو اور اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر علیز یعنی اماں حوا کو پیدا فرمایا اور وہ دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں پھر خوشی خوشی رہنے لگے. جب یہ بات لیلیت کو پتا چلی تو وہ بہت غصہ ہوئی اور اس نے اس ٹائم قسم کھائی کہ میں ان کا سکون برباد کر دوں. لہٰذا اس نے ابلیس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور سانپ کا روپ دھار کر اور وہ جنت میں گئی اور اماں حوا کو للچایا اور اس پھل کی طرف راغب کیا جو پھل اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. یہ وہی پھل تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سختی سے منع کیا تھا، لیکن اماں حوا نے لیلیت کے کہنے پر وہ پھل کھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے یوں ان کو زمین پر اتار دیا. یہ کہانی تو تھی جیوش کی یعنی یہودیوں کی، لیکن اس کا ذکر نہ کہیں بائبل میں موجود ہے اور نہ کسی دوسری کتاب میں موجود ہے اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہے، یعنی زمانہ قدیم کی کسی کتاب میں موجود نہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیلیت نامی کہانی جیوش یعنی یہودیوں میں کیسے مقبول ہو گئی؟ دراصل یہودی اپنی کتاب کے علاوہ ایک اور کتاب پر بھی یقین رکھتے ہیں جس کا نام تلمڈ ہے. یہودیوں کے ربی کے مطابق تلمڈ ہی وہ واحد صحیفہ ہے اور اصل صحیفہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا. اب اگر تاریخ کے مطالعے پہ غور کریں تو بخت نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا تھا تو اس نے سب کو قتل کر دیا اور یہودی اور علماء یہ جتنے بھی تھے ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور ان کو گرفتار کر کے واپس شہر بابل لے گیا اور وہاں پہ تل ابیب نام کی ان علماؤں کے لیے ایک بستی بسائی گئی. اور پھر یہاں پہ یہودی عالم بابلی لوگوں کے ساتھ رہنے لگے اور ہزاروں سال ان کے ساتھ گزارنے کے بعد یہودیوں نے بابلی لوگوں سے بہت سا علم اور بہت سے ہنر سیکھے. اسی دوران ہی یہودی علماء نے بابلی لوگوں سے میتھولوجی کو اپنی تورات میں شامل کر لیا. بابلی لوگوں کی کتاب سمیرامس میں لیلیت نامی عورت چڑیل کی کہانی اس وقت بہت مشہور تھی، جو کہ 2 پر والی ایک بدرو تھی جو رات کے وقت بچوں اور مردوں پہ حملہ کیا کرتی تھی. بابلی لوگوں کی ایک اور مشہور داستان دا ایپک آف گلمیش میں بھی اس لیلیت نامی چڑیل کا باقاعدہ ذکر کیا گیا. لہٰذا یہودی علماء ربی نے اس لیلیت نامی چڑیل کو اپنی کتاب
تلمود میں بھی شامل کر لیا۔ یہودی میتھولوجی کی اگر بات کی جائے تو اس میں 2 پروں والی للت کا ذکر عام ملتا ہے۔ جوش کتابوں کے مطابق للت حاملہ عورتوں، بچوں اور مردوں کی خاص دشمن ہے۔ یہ رات کے وقت نکلتی ہے اور حاملہ عورتوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ بچوں کو بھی اٹھا کر لے جاتی ہے، اور یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو زنا کی طرف مائل کرتی ہے۔ تلمود کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اکیلے مرد کا رات کو سونا ممنون ہے، کیونکہ رات کے وقت جب للت باہر نکلتی ہے تو وہ مختلف لوگوں سے زنا کرتی ہے، اور پھر وہ جیسے ہی انٹرکورس کی طرف ہوتی ہے تو وہ ایک نطفے کا انزال کرواتی ہے، جس سے مزید شیاطین پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف للت کے ماننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ للت کی کہانیاں بہت سے دیومالائی کتابوں میں اور قصوں میں موجود ہیں، جیسا کہ لمیسٹو میں اسے نائٹ گوڈس بھی کہا جاتا ہے، اور لمیسٹو ایک خوبصورت عورت کی بدرو کی وجہ سے مشہور ہے، جسے اس کے ماننے والے جنسی خواہش کی دیوی کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پوڈائزن دیوتا کی بیٹی تھی، اور یہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اور یہ رات کو سوئے ہوئے لوگوں کو پریشان کرتی، اور یہ اپنے ہی بچے پیدا کر کے ان کو کھا جایا کرتی تھی۔ یہودی اساطیروں میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کئی جنوں کی دشمنی کا ذکر ملتا ہے، جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن گندی بدروحوں کو اپنے پاس قید کر رکھا تھا، اور ان میں بہت سی عورتیں ہی تھیں۔ انہی بدروحوں میں ایک بدروح آشتاروت بھی تھی، جس کی خوبصورتی للت کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ اسی طرح ایک اور بدروح کا ذکر بھی ہندو اساطیروں میں بھی ملتا ہے، جسے یاکشنی کہا گیا ہے، اور اسے بے مثل طاقتور کہا گیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ وہ تمام شیاطین سے اوپر ہے۔ تانترک لوگ زیادہ تر یاکشنی کی پوجا کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور یاکشنی رات کو سوتے وقت اپنے سادھوؤں کے پاس آتی ہے اور ان کے ساتھ سو کر ان کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے۔ اور قدیم عرب لوگ اس بدروح کو ہنیا کہا کرتے تھے، جبکہ لیٹن امریکن لوگ بھی اس شیطان صرف بدروح پر بہت یقین رکھتے تھے، جس کا آدھا جسم تو عورت کا تھا اور آدھا جسم جانور کا تھا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کو بہت مرتبہ جنگلوں میں بھی دیکھا گیا۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ للت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ الگ ہونے کے بعد شیطانوں کی صف میں جا ملی تھی۔ اسی لیے اہل یہود اور شیاطین جیسی سوچ رکھنے والے لوگ، جنہیں قبالسٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ لوگ جادو، سفلی، ٹونے سب کچھ سیکھنے کے لیے اسی للت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ دور عہد وسطیٰ کی چڑیلیں طرح طرح کی پوجا پاٹ کر کے للت کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ وہ مختلف طرح کے حربے آزماتی، کبھی جانوروں کی بلی چڑھا کر تو کبھی اپنا خون دے کر وہ للت کے ساتھ جڑنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ سال 1899 میں چارلس لی لینڈ نے ارادھیا وچز نامی ایک کتاب لکھی، جس میں ارادھیا وچز کو ہی للت کا دوسرا روپ بتایا گیا ہے، اور اس میں لکھا گیا کہ قبالہ جادو کرنے کے شوقین شروع سے ہی للت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ للت کا کردار انتہائی حیت اور برا کردار تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی للت جیسی کہانیاں صرف دیومالائی کتابوں اور قصے کہانیوں اور خیال فانیوں تک مشتمل ہیں، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر للت کے کردار میں ذرا سی بھی سچائی ہوتی تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوتا، جبکہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایک آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے ساری کائنات کا عمل چلا، اور ہم جتنے بھی روئے زمین پر ہیں سب حضرت آدم علیہ السلام کے بچے ہیں، اور حضرت حوا ہماری ماں ہے۔ مجھے بڑی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اگلے واقعے کے ساتھ۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔